السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے اور یہ ایریا فلڈ ایریا کہلاتا ہے، سیلابی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ متاثرین ہوتے ہیں، سیلاب سے جو لوگ جھوجتے ہیں، ان کے درمیان علاقائی لوگ جا کر کے راحت رسانی کا، ریلیف کا کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کل جب میں کام کر کے لوٹا تو میرے واٹس ایپ پہ ایک دو میسیج اور باقی اور بھی دیگر ساتھیوں کے جو رابطے میں رہتے ہیں ان کے میسیج ملے۔ اس میں کسی غالباً بددین ملحد کا یہ اعتراض تھا کہ آپ یہ بتائیں ہمیں کہ جب آپ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، معصوم ہیں، حالانکہ معصوم تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہو، تو پھر اللہ آپ کے اوپر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ یہ سیلاب وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو کیوں تباہ و برباد کرتا ہے؟ باقی اور بھی کئی ساتھیوں نے کہا کہ مفتی صاحب واقعی اس کی وضاحت ہو جائے۔ انہوں نے قرآن کی آیت بھی کوٹ کی، من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، سورہ نحل کی جو آیت ہے یہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ان کو تو حیات طیبہ، اچھی زندگی ہم عطا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ اس طرح سے پریشان کیوں ہوتے ہیں جبکہ ان میں خصوصی طور سے بچے بھی ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے یا ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے دو تین باتیں کہنا چاہوں گا آج۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی قدرتی آفات یا آسمانی آفات ہم نام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات دو ٹوک انداز سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں شروع میں ہی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مادی طور پہ اس قدر توجیہ کرتے ہیں کہ اسباب و علل کے اندر اس کے چکر میں پھنس کر کے وہ سیدھا بس یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ سب نیچرل ریسورسز کے نتیجے ہیں، یہاں پہ خدائی قدرت یا کوئی خدائی طاقت کا سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ غلط ہے۔ دوسری طرف ہر ایک بات کو عذاب کہہ دینا یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ عذاب ہوگا؟ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تو میں یہ بتا دوں، اور یہیں پہ مرشدی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ اس طریقے کے جو آفات آتے ہیں، جس میں سیلاب ہے، آگزنی ہے، بڑے بڑے حادثات کہہ لیجیے کہ زلزلے کے اندر آتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر ان سب حالات و حادثات کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ملتا ہے، آپ توبہ استغفار سے کام لیتے ہیں، بار بار آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر کے معافی تلافی کے لیے لگتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، جو ہمارے لیے چھوٹے موٹے یا بڑے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے۔ بڑے گناہ اگر کبیرہ تو توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دے گا جب اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آخرت میں ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا۔ یہ ہوئی آزمائش کا مطلب۔ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور باقی مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کفر و شرک کی بنیاد پر وہ قرآن نے دو ٹوک انداز سے ہر جگہ پہ بتا دیا ہے۔ تو میں پہلے دو ٹوک انداز میں کہہ دوں کہ ہوتا جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ مادی توجہ میں اس قدر نہ جائیں آگے کہ اسباب و علل کے چکر میں پھنس کے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر بیٹھیں، اور نہ ہی ہر چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی رہتی ہیں ان کو ہم ہمیشہ عذاب ہی کی طرف سے کوٹ کرنا شروع کر دیں اور عذاب ہی اس کو گردانیں۔ یہیں پہ میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ بڑے اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہہ لیجئے کہ بیانات کے حوالے سے اپنی ایک شہرت بنا رکھی ہے، وہ بھی ایسے موقع سے یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ اس سے پھر ان لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے جو لوگ بیچارے راحت رسانی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ گنہگار ہے، عذاب کے حقدار ہے، تو ان کے بیچ ہم کیوں جائیں؟ تو بر وقت ایسا بیانیہ چلا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ہم رجوع کرنے کے لیے کہیں گے ان کو کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں، اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہہ دیا ہے کہ باضابطہ انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو میں یہ بتا دوں۔ اب دوسری چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں ملاحدہ کے حوالے سے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کے پیارے ہو تو تم پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب نے اور بھی ان کے حوالے سے تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں عذاب تو ان پہ آنا چاہیے، وہ تو بڑے آرام سے رہ رہے ہیں دنیا جہان کے اندر، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہو تو تمہارے اوپر یہ آفات اور یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ انزنی اور زلزلے، اس طرح کے حادثات ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر تم میں جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ٹوٹتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے ہیں گناہ نہیں کرتے یا گناہ کا صدور نہیں ہوتا ان سے، یا ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا،
ان کے اوپر بھی کہہ لیجئے کہ یہ عذاب کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ کیا لوجک ہے تمہاری؟ تو ان سے میں صاف صاف بتا دوں، قرآن کریم نے کہہ دیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ روم کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سورہ شورى میں بھی ہے فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کے جو الفاظ آئے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں نا تمہارے اپنے کرتوت کے نتیجے میں آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تو بہتوں سے درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ بما کسبت ایدیکم کل کا الفاظ آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد کے الفاظ آئے ہیں، خشکی اور تری کے اندر جو بات آتی ہے کہ زمین کے اوپر ہو یا سمندر کے اندر ہو، یہ جو تم کچھ کرتے ہو یا آبادی کے اندر ہو یا آبادی سے باہر ہو۔ یہاں پر علامہ آلوسی کو، علامہ قرطبی کو، تفسیر رازی کو، ان سب کو میں ڈیٹیل سے جا کے بتاؤں تو کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ میں ان کے خلاصہ جات آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان سارے بزرگوں نے کہا کہ لفظ فساد پر غور کرے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے ہاتھوں فساد برپا ہوگا، فساد کیا ہے؟ نظام کائنات کو درہم برہم کرنا کیا فساد نہیں ہے؟ ڈکیتی ڈالنا قومی طور پہ، اجتماعی طور پہ، کیا یہ فساد نہیں ہے؟ سارے وہ راستے جو خیر کے ہوتے ہیں اس کو بند کر دینا کیا یہ فساد نہیں ہے؟ آئے دن ہم لوگ ایک سے ایک اسکیم کے بارے میں سنتے رہتے ہیں جس کو اجتماعی ڈکیتی کہہ سکتے ہیں ہم۔ ان کے لیے مان لیجیے ابھی سیلاب زدگان ہے، ان کے لیے ریلیف فنڈ کا پاس ہوگا، ان کے لیے پل پلیا کا نظام بنایا جائے گا، ندی کی صفائی کا مسئلہ آئے گا، سارے جو ہے NDRF کی ٹیم بیٹھے گی، وہ رپورٹ بھیجے گی، اس کے اوپر غور و خوض کر کے جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو ہے فنڈنگ کے حوالے سے طے کی جائیں گی، لیکن سب کو کپت کر لیا جاتا ہے۔ آئے دن ایک سے ایک اسکیم سامنے آتے رہتے، پکڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ فساد نہیں تو کیا ہے؟ جب یہ فساد ہوگا تو پھر اس کے نتائج سامنے نہیں آئیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا بالکل آئیں گے۔ اس آسمان و زمین کے اندر جو تم کہہ لیجئے کہ نظام کائنات کو دیکھ رکھے ہو، تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان سارے نظام کو جب تم درہم برہم کرو گے تو اس کے نتائج تم کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں، باغی ہیں، ان کو بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو بیچارے ایمان والے ہیں، جن کے اس میں کہیں سے کوئی کہہ لیجئے کہ اپنا ہاتھ نہیں ہے، وہ بیچارے کے لیے وہ آزمائش شرف درجات کا سبب بنے گا۔ تو اس سب سے پہلے ہم کو اس نقطے پہ آ کے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو فساد نظام کائنات کے اندر ہم برپا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، وہ سوچے اور سمجھے ہم۔ میں یہاں پہ ظاہر سی بات ہے دنیا دار الاسباب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب کو اپنانے کے لیے بھی کہا ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے۔ تو جو سیلاب وغیرہ کے جو ظاہری اسباب ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا مناسب سمجھتا ہوں، جو ہمارے پاس اپنا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اولاً تو جہاں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کا محل وقوع اپنے آپ میں بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہ ابھی ہم لوگ بہار کے اندر ہے تو بہار کا علاقہ کیا بالکل اس طریقے سے بیچ کی جو کھائی بنی ہوئی ہے، نیپال سے بھی یہ نشب میں پڑتا ہے، آسام کے حوالے سے بھی نشب میں پڑتا ہے، یوپی کے حوالے سے بھی نشب میں پڑتا ہے یہ، اور کہہ لیجئے کہ جھارکھنڈ اس سے نیچے حصے میں ہے، وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس کی طرف پانی جاتا ہی نہیں ہے، تو سارا پانی ان کے بیچ میں ہی آ جاتا ہے۔ اب جو بہار کے اندر خصوصی طور سے کوسی ندی جو نیپال سے نکل کر کے آ رہی ہوتی ہے، اس کی کیا شکل بنتی وہ سوچنے سمجھنے کی ہم کو یہاں پہ ضرورت ہے۔ ہم آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں دھڑلے سے درخت کو کاٹا جا رہا ہے۔ کہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ درخت لگائیں، یہ سیلاب کو روکنے والی چیز ہے۔ یہ آج آپ جانتے ہیں ہندوستان سے کہیں زیادہ بارش جو ہے آپ کے ویتنام میں ہوتی ہے، نیدرلینڈ کے اندر کہہ لیجئے بارش ہوتی ہے سیلاب کا، ہم سے زیادہ کہیں وہاں پہ خطرہ بنا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایمانداری سے کام لیا، فساد کو ٹالا، اجتماعی مفاد کی جگہ پہ ذاتی مفاد کو ترک کیا، اور پھر بڑے بڑے ڈیمز ہو، ڈیونز ہو، فارسٹ کہہ لیجئے اسٹیشن ہو، اسی طریقے سے جو سڑکوں پہ ان لوگوں نے کارپس کنکریٹ لگایا، ہمارے طرف نہیں کنکریٹ کا جنگل پھیلا دیا، وہ ہو، اسی طریقے سے ندیوں کے اندر جو کھدائی کر کے اس میں جو سلٹ جمع ہو جاتی ہے کچڑے کے طور پہ کہہ لیجئے کہ چاہے وہ مٹی بہ کر کے جمع ہو جائے یا جو لوگ کچڑا ہم لوگ ڈالتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں جتنے بھی کارخانے اس کا ویسٹیج ہم نے سب کو ندی نالے کے اندر جا کر کے چھوڑ رکھا ہے، ان سب چیزوں کی مستقل صفائی کرتے رہتے ہیں وہ۔ تو یہ جو کوسی ندی کا علاقہ ہے نا، اگر اس میں آپ جا کے دیکھیں تو اس قدر اس میں سلٹ اور مٹیاں جمع ہو گئی ہیں، تو ظاہر سی بات اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ نیپال والے جب پانی چھوڑیں گے تو جا کر کے وہ پانی اس کے پیٹ میں سما سکے، جگہ ہی نہیں ہے۔
لہذا اوور فلو ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم سے اچانک بھیانک سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے تو جو فنڈ اس کے لیے ریز کیے جاتے ہیں، سرکار کو چاہیے کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، منسٹر کو چاہیے کہ پوری ہوشیاری کے ساتھ، اور عوام کو بھی چاہیے کہ باضابطہ ان لوگوں کے ساتھ احتساب کا معاملہ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو زمین پہ اتاریں، ورنہ اجتماعی ڈکیتی ہوگی جس کو قرآن نے فساد سے تعبیر کیا، اور اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے پھر ہمارا آپ کو. تو اس کے اوپر ذرا سا آپ توجہ دینے کی کوشش کیجیے. تو سب سے پہلے تو ہم کو وہ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے پھر آج کل آباد کاری کے نام پہ جگہ جگہ جو ہم جنگل کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی انتہائی خطرناک ہمارے لیے. جنگلوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب پانی برستا ہے نا بارش کا، تو اس کے پتے اس پانی کو روک لیتے ہیں اور وہ پھر بھاپ بن کر کے اڑ جاتے ہیں. یا پھر اس کے جڑ میں جب پانی چلا جاتا ہے نا، تو جہاں پہ گھنا جنگل ہوتا ہے وہاں پہ 10 انچ پانی اگر ہو تو وہ زمین اس کو سوکھ لیتی ہے جہاں پہ گھنے جنگلات ہوتے ہیں. اور نہیں تو پھر 4 انچ پانی کو سوکھنا یہ اسپیس میں، کھلے میدان میں جو جنگل سے خالی ہوتا ہے، بہت مشکل بن جاتا ہے. یہ ایک تو جنگل کاٹتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ. پھر جو پانی جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں وہ خود ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں روٹ کے ذریعے، جڑ کے ذریعے، وہ بھی وہاں سے ایک دوسرے کو سپلائی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایواپریٹ ہو کر کے بھاپ بن کر کے وہ آسمان کے اندر جاتے ہیں، آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر بادل ہو کر کے وہ برستے ہیں ہمارے لیے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. تو سارے نیچرل ریسورسز کو تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے. جنگلات ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ندیوں کے پیٹ کی صفائی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، سارے کچرا سے اس کو ہم نے بھر رکھا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی نہیں، کنکریٹ کا جنگل ہم نے آپ نے بچھا دیا ہے. سڑکیں پکی ہماری ہو رہی ہے، گھر آنگن پکے ہمارے ہو رہے ہیں. جہاں جہاں چلے جائیے آپ پبلک مقامات پہ، وہاں پہ دیکھیے گا سب کو ہم پکا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو جب پانی برسے گا تو پانی کہاں جائے گا؟ اس کو زمین تو جذب نہیں کرے گی. نتیجہ نکلے گا کہ نیچے واٹر لیول، جو پانی کا جو لیول ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا، اور سارے پانی اکٹھا ہو کر کے کہیں اور نکل جائیں گے، اور وہاں اکٹھا ہو کر کے پھر وہ فلڈ اور اوور فلو ہو کر کے سیلاب کی شکل اختیار کر جائیں گے. یہ ساری چیزیں جب ہم خود کریں گے، یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر پلٹ کر کے آ رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو سردی کے موسم کے اندر کپڑے ہیں، اس کو استعمال نہ کر کے آپ نزلہ زکام کر لیں، پھر گولی کھانی تھی، دوا لینی تھی، نہیں لے کر کے مزید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. تو اس میں پھر یہ کہہ دیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. یقیناً اس کی موت کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے اوپر ہوگا، لیکن جو سبب اس نے اپنی تباہی کا اختیار کیا ہے، اس کو کوئی دو رائے نہیں کہ ہم خودکشی ہی سے تعبیر کریں گے. قسطوں میں خودکشی کہہ لیجیے اس کو آپ. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کہا گیا، اس کے خلاف کہیں گے ہم اس کو آپ. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ توجہ دلانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ سبھی جتنے بھی لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، برائے کرم اپنے آپ کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چند چیزوں کو اسباب کے درجے میں آپ اسباب کو اختیار کرنے کا آپ کو پابند بنایا گیا ہے، تو ان کو آپ سنت و شریعت سمجھ کر کے ہی صحیح اپنانے کی کوشش کریں. جس میں پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سی مساجد ہیں، مدارس ہیں جہاں پہ لوگ وضو کرتے ہیں، پانی نکل کے باہر بہہ جاتا ہے، تو وہ لوگ واٹر ہارویسٹنگ کا نظام کریں، اور عام آبادی کے اندر رین واٹر ہارویسٹنگ کا انتظام کریں آپ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک گڈھا کھود لیں، پٹ جس کو بولتے ہیں، اس پٹ کے اندر کوئی پائپ ڈال دیں، اور اس میں تھوڑا سا پانی سے پہلے کہہ لیجیے کہ پتھر یا بالو وغیرہ ڈال دیں، تاکہ سارا پانی بہہ کر کے اس میں چلا جائے، اور وہاں سے پھر کچی زمین کے اندر اندر پوری زمین میں پانی پھیل جائے. زمین کو قدرتی فلٹر اللہ نے بنایا ہے، یہی سے پانی چھن کر کے پھر موٹر کے ذریعے، ٹیوبویل کے ذریعے، یا اور بھی دیگر جو ذرائع ہے پانی نکالنے کا، ہم اس سے پانی نکال بیٹھتے ہیں. ہم جو پانی نکالتے ہیں چھان کر کے، اس میں پہلے پانی پہنچائیں. کہ جتنے پانی ہم ادھر ادھر بہا دیتے ہیں، ہم آس پاس میں، مسجد کے آس پاس میں ہو، مدرسے کے آس پاس میں ہو، اپنے گھروں کے آس پاس میں ہو، پہلے اس طرح گڈھا کھود کر کے اس میں پائپ ڈال کر کے، اور مچھر وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بالو اور پتھر ڈال کر کے پہلے ہم ہارویسٹنگ، واٹر ہارویسٹنگ کا نظام کہتے ہیں اس کو، وہ کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کے لیے کوئی بڑی کہہ لیجیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. عام کامن انسان بھی اس بات کو کر سکتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، یہ بڑے کہہ لیجیے کہ کنویں کھود لیتے تھے، تالاب کا نظام اس طریقے سے بناتے تھے وہ لوگ کہ آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. آج اس کو دنیا جہان لے لیا، ہمارے یہاں پہ ہم لوگوں نے جدت کاری کے چکر میں سب کو بھلا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک کے کرنے کی چیز ہے. یہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو چاہیے کہ سیمنٹڈ برکس جو آتے ہیں وہ اس طریقے سے بنے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو پیٹرول پمپ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اینٹ بچھا کے رکھتے ہیں، وہ اس کے نیچے بالو دیتے، اس کو بچھا دیتے ہیں. ہم اپنے گھر آنگن کے اندر، سڑکوں کے اندر، آس پاس کے ماحول میں، محلے میں اس کا استعمال کریں، تاکہ جب بارش ہو تو اس کے ذریعے سے پانی نیچے جذب ہو کر کے پہنچ جائے. یہ اصل قدرتی نظام ہے، نہ یہ کہ پورا کا پورا سیمنٹڈ کرتے چلائیے، پکے ڈھلائی کرتے چلے جائیے. جہاں ضرورت ہو، بار بار سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں پہ کر لیں تھوڑی سی جگہ پہ، لیکن پورا کا پورا شہر کو کہہ لیجیے کہ سیمنٹڈ کر کے پاٹ دینا، یہ انتہائی بدعقلی ہے کہہ لیجیے.
اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم کنکریٹ کے جنگل پھیلاتے چلے جائیں گے, ایک قطرہ پانی جذب نہیں ہوگا, اس کی دوہری مار ہمارے اوپر پڑے گی, نہ تو ہم نیچے پانی کا لیول صحیح سے پا پائیں گے اور نہ ہی سیلاب سے بچ پائیں گے ہمارا. تو یہ پبلک کے کرنے کی چیز ہے. اسی طریقے سے آس پاس پہ ہم لوگ درخت لگانے کی کوشش کریں. پہلے ہر گاؤں کے پچھم میں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا سا باغیچہ ہوتا تھا, لوگ جو ہے باغات لگا کر رکھتے تھے, اور اس طریقے اس سے کیا ہے کہ ان کو ٹھنڈی ہوائیں مل جاتی تھی, سیلاب سے بچاؤ کا راستہ مل جاتا تھا, پانی آنے کے اوپر وہاں پہ جو نشیب ہوتا تھا پانی وہیں اکٹھا ہو جاتا تھا, اور لوگوں کو نظم اتنا کہہ لیجئے کہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو بچا سکے. وہ ایک دم سے نہیں کہ راتوں رات باندھ ٹوٹا اور سب کا سب دہ گئے اور بہہ گئے, ایسا نہیں ہوتا تھا اس میں. تو پبلک کی سطح پہ یہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر ظاہر الفساد فی البر والبحر ہو کر رہے گا, اور اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے ہم کو اور آپ کو, اور وہ باذن اللہ ہی بھگتنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ سرکار کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, چاہے سینٹرل ہو یا اسٹیٹ ہو, اسٹیٹ سرکار کی اس میں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. NDRF کی ٹیم وہی لوگ بھیجتی ہے باضابطہ, وہ لوگ صحیح سے رپورٹ وہاں پہ پہنچائے. اگر میری بات ان تک جا رہی ہے تو میونسپلٹی والے کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, یہ علاقائی لوگوں کی بھی اور وہاں کے نیتاؤں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ سینٹرل سرکار تو خیر یہ کرے گی کہ ملکوں سے تعلقات پیدا کر کے, جہاں کے جیسے کہ نیپال پانی چھوڑتا ہے تو وہاں کے آس پاس میں ڈیمز بنانے کی کوشش کرے وہ. اور ظاہر سی بات اس کے لیے کافی زمین چاہیے, کافی ریسورسز چاہیے. یہاں پہ پبلک کو بھی بہرحال اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ زمین ایک بار جب کرے گی تو ہمارا آپ کی زمین لیں گے, اور ہمارا آپ زمین دینے کو تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر مسئلہ کھڑا ہوگا, ایشو کھڑا ہوگا. پھر پوزیشن اپوزیشن, ساری سرکار اور ساری پارٹی اور میڈیا یہ سب جو ہے وہاں پہ جا کر کے سارا ستیہ ناش کر دے گی. تو نہیں, اس کو بہت ہی اچھے انداز سے بیٹھ کر کے ڈیل کرنا پڑے گا, تاکہ بڑا سا ڈیم بن جاتا ہے تو وہ پانی کو اسٹور کر لیتا ہے, اور وہاں سے ظاہر سی بات ہے ضرورت کے مطابق پانی کو چھوڑا جاتا ہے. ایک دم سے اس طریقے کا سیلاب نہیں آتا جو آج کل آ جاتا ہے. یہ تو سرکار یہ کرے. اسی طریقے سے نیدرلینڈ وغیرہ کے اندر جو ہے, ویتنام وغیرہ کے اندر جو ہے باضابطہ اسپنج سٹی بنایا گیا. اسپنج سٹی یہ کیا گیا ہے کہ ہر شہر کے اندر باضابطہ اتنی سبزہ کاری کر دی گئی ہے, باغات لگا دیے گئے ہیں, سڑکوں کے بیچ میں نشے میں کر کے جو ہے پھول پودے لگا دیے گئے ہیں, کہ جب بارش ہوتی ہے چاہے لگاتار 1-2 مہینہ, جیسے کہ ہمارے یہاں پہ اگست کے اندر اور جولائی کے اندر کا یہ موسم ہوتا ہے, تو سارا پانی شہر کے لوگ اطراف میں ہی اکٹھا کر لیتے ہیں, اور کارپس کنکریٹ ان کے ہوتے ہیں ہوتا ہے, جس سے وہ پانی چھن کر کے اسپنج کی طرح سے کہہ لیجیے جیسے پانی چھن کے نچوڑیے تو نیچے گر جائے, ویسے سارے پانی کو جذب کر کے نیچے گرا دیتے ہیں. وہاں سے پھر وہ لیک میں, پونڈ میں, جو آس پاس کے ندی تالاب ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سب کا سب پانی چلا جاتا ہے. وہ تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سرکار ہی کر سکتی, پبلک نہیں کر سکتی, اس کے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ڈیونز, یہ کہتے ہیں ریتیلے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں, یہ کچھ حصوں کو اونچا کیا جاتا ہے, کچھ حصوں کو نیچا کیا جاتا ہے. اونچے پہ آبادی کو رکھا جاتا ہے اور نیچے پہ بہرحال اتنا کر دیا جاتا ہے کہ عام دنوں میں جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ بنا لیجئے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جو ہوتا ہے پارکنگ کا سسٹم, اور سیلاب کے دنوں میں آرام سے پانی اسی میں جا کے جذب ہو جائے گا, اوپر کی سطح پہ جا کے لوگ رہ لیں گے. یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے فارسٹ کہتے ہیں اسٹیشن, جہاں جہاں بھی سیلاب کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, اتراکھنڈ کے اندر ہو, پوروانچل کے اندر ہو, اور بھی کہہ لیجیے کہ ہمارے ابھی نیپال کے ایریے کے اندر ہے, جہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں. جیسے خاص طور پہ آسام کے اندر ہوتا ہے, جب تبت سے ہو کر کے برہم پتر ندی آ کر کے گرتی ہے, یا بہار کے اندر نیپال سے کوسی والی ندی کا پانی آتا ہے, گلیشیئر کا الگ پانی پگھل کر کے آتا ہے, یہ برسات کا الگ قہر ٹوٹتا ہے. یہ تو ان سب جگہوں پہ جہاں جہاں پہ آپ درخت کو بسا سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں, وہ لگانے کی کوشش کریں, اور اس کے ذریعے سے زمین کے اندر مضبوطی لائیں, تاکہ زمین کٹ کر کے سلٹ نہ تیار ہو جائے, اور درخت وہ ندیوں کے پیٹ کو کچرے کے طور پہ نہ بھرے, وہ ساتھ ہی ساتھ پانی کو روکے اور ایواپوریٹ ہو کر کے بھاپ بن کر کے وہ سرکل کی شکل میں بادل بن کر کے آدمی کے لیے ضرورت کے موقع پہ جا کر کے وہ برس سکے. وہ قدرتی نظام اسٹور ہونے کا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کہہ لیجیے ندیوں کی صفائی, اس کو بڑی ایماندارانہ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے یہاں پر. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو سرکار کر سکتی ہے. یہ ہمیں امید ہے کہ سرکار اور پبلک دونوں مل کے اپنی ذمہ داری جب نبھائے گی نا, تو پتہ چلے گا یہاں پر کہ ہم فساد سے رک گئے. جب فساد سے رک جائیں گے تو پھر یہ ہمارے اوپر جو عذاب جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا, یا آزمائش جس کو میں بتا رہا ہوں, اس کی نوبت نہیں آئے گی. یہ چیز واضح کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں بتا دوں مرشدی تھانوی علیہ رحمۃ کے حوالے سے, یاد رکھے ہمارے لیے آزمائش وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف 2 بار استغفار کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتا ہے, دل ہمارا مائل ہوتا ہے. اور جو لوگ جزا فضا سے کام لیتے ہیں, مزید گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں, یہ ان کے لیے عذاب ہے یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اور عذاب دونوں سے بچائے رکھے, اور جو دنیا کے اندر اسباب اچھے اختیار کرنے کا ہم اس کو اپنائیں, تو پھر قرآن کریم کی کسی آیات پر, یا کہہ لیجئے کہ دنیا جہان کے جو مذاہب ہے ان کے اوپر نہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا, نہ کسی کا طنز یا کسی کے اوپر استہزاء کرنے کا, ٹونٹ مارنے کا ہمارے لیے فرصت رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ عام کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ ابھی کافی دنوں کے بعد میں جا کے متحرک ہوا ہوں، روزانہ سوالات آتے ہیں، لیکن روزانہ نہ بنا کر کے 2-3 دن کے بعد جو موقع ملتا ہے فتاوی بھی لکھنے پڑتے ہیں، سوال کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کر کے آپ لوگ کے سامنے بات ریکارڈ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کی آپ لوگ بہرحال کوشش کریں کہ یہ چیزیں عام سے عام ہو سکے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے، سن کر کے بات سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔